بطور علم سیکھیں کہ جتنا علم انسان کے پاس آئے گا اس کے درجات بارگاہ الہی میں اتنے ہی زیادہ مقبول ہوتے چلے جائیں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ جو بھی مسئلہ یہاں بیان ہو اسے غور و تفکر سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اگر ممکن ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر گھر کی خواتین بھی ان مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھیں گی تو کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بات چل رہی ہو، کوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہو، تو آپ اس وقت ان معلومات کی بنا پر مناسب مشورہ دے سکتی ہیں یا کسی کی اصلاح کر سکتی ہیں، کسی کو غلطی سے محفوظ رکھ سکتی ہیں. لہذا مسائل کا سیکھنا کسی بھی لحاظ سے بیکار نہیں ہوتا، کارآمد ہوتا ہے. آپ ہمیں 25637005 پر کال کر سکتے ہیں. کراچی کے رہنے والے براہ راست کال کریں اور دوسرے شہروں کے رہنے والے اپنے متعلقہ کوڈ کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیں. لیکن جیسے کہ پروگرام کا فارمیٹ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 20 منٹ تک آپ کی خدمت میں مسائل عرض کیے جائیں گے. اس دوران آپ کال نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کال کرنے کی اجازت ہوگی. آپ کو جو مسئلہ درکار ہو آپ اس کے بارے میں ہم سے دریافت فرمائیں. جماعت کے بارے میں پوچھیں گے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو درکار ہو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. جماعت کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جماعت ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر واجب ہوتی ہے. یعنی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی جماعت میں حاضر ہونا مردوں کے لیے واجب ہوتا ہے. اگر ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور شدید گناہگار ہوں گے. ہاں عذر اگر ہو، جیسے کہ انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں آزار عرض کیے جائیں گے. اگر کوئی عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے، اور کوئی عذر نہ ہو تو پھر ہمیں ضرور جماعت میں حاضری دینی چاہیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ عورتوں کی جماعت، یعنی عورتیں مسجد کے اندر پہلے زمانے میں آیا کرتی تھیں، لیکن اب عورتیں جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان باقاعدہ اجماع ہو گیا تھا کہ اب عورتیں جماعت میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اس زمانے میں فتنے بہت زیادہ عام ہونے شروع ہو گئے تھے. اس لیے یہ طے ہو گیا تھا کہ اب عورتیں جماعت میں نہیں آ سکتی ہیں. اور ویسے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت کی نماز مسجد سے بہتر ہے کہ وہ گھر کے صحن میں ادا کرے، اور گھر کے صحن میں ادا کرنے سے بہتر ہے کہ برآمدے میں ادا کرے، اور برآمدے میں ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں ادا کرے، اور روشنی میں ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑے سے اندھیرے میں نماز کو ادا کرے. لیکن اندھیرے سے مراد اتنا شدید اندھیرا نہیں ہے کہ جس میں انسان کو وحشت پیدا ہو، خوف اور وحشت پیدا ہو، تو ایسے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. تو ہلکا ہلکا یعنی عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ انتہائی پردے کے اندر نماز کو ادا کرے. لیکن بہرحال اگر کسی مقام پر ایسا ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت کا اہتمام ہے، خواتین باپردہ نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ مزید چند عورتیں ہوتی ہیں، تنہا نہیں نکلتی ہیں، تو ان کے لیے جماعت میں آنا بھی جائز ہے. نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، جمعے کی پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، عیدین کی پڑھیں گی تب بھی نماز ہو جائے گی. یہ بھی یاد رکھیں کہ کیا خواتین گھر میں جماعت قائم کر سکتی ہیں کہ نہیں، تو اس میں 2 صورتیں ہوں گی کہ یا تو مرد ان کی امامت کرے گا یا خود عورتیں ہی عورتوں کی امامت کریں گی. تو مرد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ مرد کے پیچھے اگر اجنبیہ عورتیں ہیں تو تب تو مرد امام نہیں بن سکتا، جائز نہیں ہے. اور اگر پیچھے ان کی زوجہ بھی ہیں یا دیگر نسبی محارم ہیں، والدہ یا بہنیں وغیرہ، تو اب وہ جماعت کر سکتے ہیں اور نماز ہو جائے گی. اور خواتین کی جماعت کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ جائز ہے. خواتین کی نماز کر سکتی ہیں. فقہاء نظام نے اس کو بہرحال بعض فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ حرام کے نزدیک ہے. لیکن اس مقام پر خواص کی خدمت میں میری گزارش ہے، علماء کی خدمت میں، کہ صاحب فتح القدیر نے جو کچھ ایران لکھا ہے اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ثابت ہے کہ آپ نے عورتوں کی امامت فرمائی ہے. اور موطا امام محمد میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے خود کتاب الآثار کے اندر بھی روایت نقل ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کی جماعت کروائی ہے. اب اگر اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا جائے تو لازم بات ہے کہ اس کو مکروہ تحریمی قرار دینے پر کوئی دلیل چاہیے کہ جس سے مکروہ تحریمی ثابت ہو. تو صاحب فضل القدیر کی دلیل یہی ہے کہ اس پر کوئی ایسا مسئلہ، یعنی کوئی ایسی دلیل ثابت نہیں ہے جس سے یہ جماعت مکروہ تحریمی قرار دی جا سکتی ہو. بعض فقہاء نے لکھا کہ یہ شروع اسلام کی بات تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کی جماعت کروائی، لیکن یہ دلیل مناسب نہیں ہے، کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ المکرمہ میں رہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے وقت 6 سال کی عمر کی تھیں، تو 13 سال تو یہ گزر گئے۔ لازم بات ہے کہ آپ نے جب امامت کروائی ہوگی تو بالغہ ہونے کے بعد ہی کروائی، تو مکے میں تو ہو نہیں سکتا، تو 13 سال گزرنے کے بعد جب آپ نے جماعت کروائی تو اس کو شروع اسلام ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ خواتین جماعت کی عادت نہ بنائیں، کیونکہ گھر میں جب وہ عادت بنا لیں گی تو لازم بات ہے کہ پھر گھر کے نظام بگڑیں گے، گھر میں فتن پہ پیدا ہوں گے، کیونکہ ان پہ جماعت واجب تو ہے نہیں۔ لیکن اگر کسی موقع پہ خواتین کریں تو ان کو اجازت دے دینی چاہیے، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہوتی ہے، یہ جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، کوئی شخص تنہا جمعہ نہیں پڑھ سکتا، تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن ان کی جماعت کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کا جمعہ نکل گیا یا عید کی نماز نکل گئی تو کوئی ایک آدمی امام بن جائے اور اپنے پیچھے 1-2 آدمیوں کو کھڑا کر کے نماز پڑھا لے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ جمعے کے امام کے لیے اور عیدین کے امام کے لیے مخصوص شرائط ہوتی ہیں، جو اگر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں جب میں جمعے کے مسائل عرض کروں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ جمعے کے امامت ہر شخص نہیں کر سکتا، مخصوص شخص ہی اس کی امامت کر سکتا ہے۔ اگر وہ مخصوص اور خاص شخص نہ ہو تو جمعے کی جماعت نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ تراویح کے بارے میں بتایا تھا کہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے کی طرف سے چند لوگوں نے بھی اگر وہ جماعت کر لی تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ بتایا تھا کہ وطر کی جماعت مستحب ہوتی ہے اور صرف رمضان میں مستحب ہے، لہذا اگر کوئی وطر کی جماعت رمضان میں جان بوجھ کر بھی ترک کر دے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور علاوہ رمضان کے وطر کی جماعت کرنا اور اس کے علاوہ نوافل کی جماعت چاہے وہ رمضان میں ہو علاوہ رمضان کے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے اس کو پسند تو نہیں کیا لیکن اگر جماعت کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور نوافل پہ میں نے طویل کلام آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نوافل کے بارے میں فی زمانہ شدت بالکل نہیں کرنی چاہیے، کہ کسی بھی طریقے سے لوگ اگر دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو بہت اچھا ہے۔ اور مکروہ تنزیہی گناہ تو ہوتا نہیں، تو جب ایک فعل گناہ نہیں ہے اور لوگ اس گناہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ گنہگار نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جماعت کی طرف مائل بھی ہو رہے ہوں اور عبادت کی رغبت پیدا ہو رہی ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سورج گرہن کی جب سورج کو گرہن لگ جائے تو اس کی جماعت سنت موقدہ ہوتی ہے، یہ جماعت کر سکتے ہیں، لیکن چاند گرہن کی جماعت کا وہی حکم ہوتا ہے جو نوافل کا ہے، یعنی اگر امام کے علاوہ 4 مقتدی ہوں گے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور امام کے علاوہ اگر 4 نہیں بلکہ 3 ہیں 2 ہیں تو پھر یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب جماعت قائم ہو جائے اور کوئی شخص وضو کر رہا ہو تو ایک ہوتی ہے تکبیر اولا، پہلی تکبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اولا کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس فضیلت کو حاصل کرنا 2 طرح ممکن ہے، ایک تو یہ کہ ہم جماعت میں شروع سے شامل ہوں تو تکبیر تحریمہ مل جائے گی اور تکبیر اولا ملے گی، اس کے علاوہ اگر کوئی پہلی رکعت کے رکوع میں بھی مل گیا تو وہ تکبیر اولا کی فضیلت پالے گا۔ اس لیے فقہاء اعظام نے لکھا اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور جماعت قائم ہو گئی تو اگر اس کو رکوع میں ملنے کی امید ہے تب تو وہ کامل وضو کرے گا، یعنی تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے گا۔ اور اگر یہ امید ہے کہ امام رکوع سے بھی سر اٹھا لے گا اور میری رکعت نکل جائے گی تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام اعضاء کو فقط 1 مرتبہ دھوئے اور شامل جماعت ہو جائے، تو انشاءاللہ تکبیر اولا کی فضیلت بھی اس کو مل جائے گی۔ اور اب اس کا وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا یہ انشاءاللہ قابل کراہت بھی نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا، ورنہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے اور 3 مرتبہ سے کم دھونا خلاف سنت ہوگا، لیکن یہاں چونکہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنا مقصود ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ شریعت کی طرف سے رعایت ملے گی۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مطلب ایسا اگر کرے کہ بیٹھا ہے اور آرام سے وہ مسواک کرتا رہے اور وہاں پہ رکوع بھی نکل جائے اور مطلب 1-2 رکعتیں نکل جائیں اور آرام سے مسواک کر رہا ہے، آرام سے وضو کر رہا ہے، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں جو جماعت کہا گیا کہ واجب ہے وہ وہی جماعت ہوتی ہے جو اس مسجد کا مقرر کردہ امام پڑھائے گا، معین امام پڑھائے گا۔
اگر بالفرض ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے پہلے آ کے جماعت قائم کر لی، جماعت ہو گئی، اس کے بعد اب معین امام جو اپنے وقت مستحب ہے، جو جماعت کے وقت مقرر ہے، اس میں آ کے جماعت پڑھا رہے ہیں، تو اس وقت امام صاحب کے ساتھ جو جماعت ہوگی اس میں شرکت واجب تھی، پہلے والی میں واجب نہیں تھی. تو اس لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو معین امام جماعت کروائے گا وہ واجب ہوگی، اس کے علاوہ واجب نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر معین امام صاحب جماعت کروا چکے ہیں تو اس کے بعد اب دوسری جماعت مسجد میں قائم کرنا جائز تو ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، جماعت ہو چکی تھی، ایک صحابی تھوڑی دیر سے آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما تھے. تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان صحابی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے تاکہ یہ جماعت کا ثواب پائیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ نے ان صحابی کے ساتھ جماعت ادا کی. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دیر سے آئے تو جماعت ثانیہ مسجد میں ہو سکتی ہے، دوسری جماعت ہو سکتی ہے، یہ ممنوع نہیں ہے. اور دوسرے سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے فرض پڑھ لیے ہوں وہ فرض والے کی پیچھے وہی نماز پڑھ سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر ظہر کی نماز مثلا ہو گئی، اب کوئی ظہر کی نماز پڑھنے آیا، ہم نے تو ادا کر لی ہے، ہم اس کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس میں صورت یہ ہوتی ہے اگر بالفرض آپ نے فرض پڑھ لیے تھے اور اسی فرض کی نیت سے آپ دوبارہ شامل جماعت ہوئے تب بھی آپ کے نفلی ہوں گے کیونکہ پہلے فرض ادا کر چکے ہیں. تو دو مسئلے اس حدیث سے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ جماعت ثانیہ جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان فرض والے کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑا ہو سکتا ہے بشرطے کہ مکروہ وغیرہ وقت نہ ہو، جیسے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ مسجد میں جب آپ اگر دوسری جماعت کرنا چاہے تو کم از کم 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جماعت ثانیہ اس حیت پر، اس حالت پر، اس طرز پر نہیں ہوگی جیسے پہلی جماعت ہوئی تھی. پہلی جماعت کے لیے اذان بھی ہوئی تھی، اقامت بھی ہوئی تھی، اور امام صاحب وسط میں کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے درمیان میں اور پیچھے صفیں قائم ہوتی ہیں. لہذا اگر جماعت ثانیہ کوئی قائم کرنا چاہے، دیر سے آئے کچھ لوگ رولے گا چلو ہم جماعت کا ثواب پائے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں اذان نہیں ہوگی، دوسرا اس میں اقامت نہیں کہی جائے گی، اور تیسرا یہ کہ وہ محراب سے ہٹ کر پڑھیں گے، دائیں ہٹ جائیں یا بائیں ہٹ کر پھر نماز پڑھیں گے تو نماز صحیح ہے اور جماعت ثانیہ قائم ہو سکتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جماعت ثانیہ قائم کرنا باعث فتنہ نہ ہو. اگر اب کوئی مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر اگر دوسری جماعت قائم کریں گے تو لوگ بدگمانی کا شکار ہوں گے کہ شاید یہ امام کے مخالف ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، کچھ لوگ امام صاحب کی محبت میں، کچھ ان لوگوں کی محبت میں آپس میں لڑ بیٹھیں گے، تو ایسا اگر فتنے کا مقام ہو تو وہاں پر جماعت ثانیہ قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر دیر ہو جائے تو تنہا آ کر نماز پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ بعض کمیٹیاں مسجد میں بورڈ لکھ کر لگا دیتی ہیں کہ یہاں پر دوسری جماعت قائم کرنا منع ہے. تو یہاں جو لکھا ہوتا ہے کہ منع ہے، اس سے مراد شرعی طور پہ منع نہیں ہے، بلکہ وہ کسی حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، اپنی مسجد کے اطراف کے حالات کو دیکھتے ہوئے جماعت ثانیہ کو منع کر دیتے ہیں. ایسے مقام پہ جماعت ثانیہ کرنا چونکہ باعث فتنہ ہوگا، لہذا احتیاط کرنی چاہیے. تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس جماعت ثانیہ کی عادت نہ بنا لیں، یعنی ویسا نہیں کہ روزانہ ہی عادت بنا لیں کہ چلے جی اب جماعت نکل گئی کوئی بات نہیں، ہم دوسری پڑھ ہی لیتے ہیں تو پھر دوسری جماعتیں قائم کرنے لگ جائیں گے. کیونکہ اگر یہ جماعت ثانیہ پھر لگاتار قائم ہونا شروع ہوگی تو لازم سی بات ہے کہ یہ بھی باعث فتنہ ہوگی. امام صاحب بھی برا محسوس کریں گے کہ شاید پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اپنی جماعتیں آ کے قائم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے فتنہ اور فساد اور شر پیدا ہوگا، اور یہ شریعت محبوب نہیں رکھتی ہے. لہذا جماعت ثانیہ جائز تو ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ ایک تو جیسے جماعت مستحبہ ہوئی تھی، یعنی پہلی والی جماعت ہوئی تھی، اس کی حیت پر، اسی حالت پر، اسی طرز پر قائم نہ کی جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ اذان دے، نہ اقامت ہو، نہ درمیان میں کھڑے ہوں. دوسرا یہ کہ یہ جماعت باعث فتنہ نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کے قائم کرنے کی عادت نہ بنا لی جائے. کبھی کبھار ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ مسائل اس مسجد کے ہیں جہاں پر باقاعدہ امام صاحب متعین ہوتے ہیں اور باقاعدہ جماعت 5 نمازوں کی ہوتی ہو. لہذا اب اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر امام صاحب معین نہیں ہیں اور نہ وہاں پر باقاعدہ اذان اور اقامت ہوتی ہے، جیسے آپ نے اسٹیشنوں پر بعض مساجد دیکھی ہوں گی کوئی امام متعین نہیں ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر دوسری ٹرین آتی ہے پھر لوگ اتر کے نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایسا اگر کوئی مقام ہے جہاں پر امام صاحب نہیں ہے تو وہاں پر چاہے آپ سینکڑوں جماعتیں قائم کریں شرعاً بالکل جائز ہے.
اور ہر جماعت جو ہے وہ اپنی اصلی حیت کے مطابق قائم کرنی چاہیے، یعنی کوئی ایک شخص اذان دے، پھر جب جماعت قائم ہو تو اقامت بھی ہو اور درمیان میں ہی امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اب یہ ٹرین چلی جائے، دوسرے لوگ آ جائیں، وہ بھی اپنے اسی طرز پہ کہ اذان دے، اقامت کہیں اور جماعت کریں۔ اب یہاں پہ چونکہ جماعت ثانیہ باعث فتنہ نہیں ہے، یہاں پر جماعت مستحبہ یعنی معین امام کی جو جماعت تھی وہ قائم ہی نہیں ہو رہی، لہذا ہیئت تبدیل کرنے میں، حالت طرز تبدیل کرنے کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے، اس تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہے، اپنے اسی سابقہ حالت پر آپ بار بار نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی شخص کی اپنے محلے کی مسجد کی جماعت کسی وجہ سے نکل گئی تو کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر کسی دوسری مسجد میں جا کر جماعت پانا واجب ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نہیں، واجب ہماری قریبی محلے کی مسجد میں ہی نماز پڑھنا ہے۔ اگر وہاں پر آدمی کسی عذر کے سبب نہیں پہنچ سکا یا بالفرض خدا نخواستہ جان بوجھ کر بھی نہیں پہنچ سکا تو اب بھی اس پر واجب نہیں ہے کہ کسی اور مسجد میں جا کر جماعت پائے۔ ہاں اگر کوئی اور اس کے علاوہ قریبی مسجد موجود ہے اور وہاں بھی جماعت نہیں ہوئی تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھ لے، لیکن اگر نہیں بھی پڑھے گا تو دوسری مسجد کی جماعت ترک کرنے کی بنا پر گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ترک مستحب گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جب صفوف قائم ہوں تو نماز میں جو رکوع و سجود والی نماز ہے اس میں سب سے پہلی صف سب سے افضل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضلیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا ہے تو لوگ آپس میں قرعہ اندازی کر کے اس صف میں جگہ پائیں، یعنی اتنا ثواب ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہر ایک آگے بڑھے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور پھر باہم یہ طے ہو کہ چلے قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو اتنا یعنی ثواب ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اگلی صف میں آنے سے کتراتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگلی صف دوسرے بھر لے تو ہم یہاں سے اٹھ کے بس فوراً اگلی صف میں قدم رکھ کے کھڑے ہو جائیں اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرمیوں کے دنوں کے اندر پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اگلی صف میں وہ مقام جو ہے ابھی خالی تو ہے لیکن اوپر پنکھا نہیں ہے تو دوسرے چلے جائیں، میں اس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا۔ بعض اوقات تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگلی صف کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے دائیں بائیں اور پیچھے صف اس لیے قائم کر لی جاتی ہے کہ سینٹر کے اندر پنکھا ہوتا ہے، تو کچھ 5-6 جو ہیں اس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آگے والے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تشریف لائیے، آگے جگہ خالی ہے، لیکن بھائی توجہ نہیں کرتے، بھائی کی مکمل توجہ ہوا کا حصول ہوتا ہے، شاید اللہ کی رضا نہیں، اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو، چاہے ایک آدمی کی بھی جگہ خالی ہو، تو جتنے پیچھے صف قائم کریں گے سب کے سب گناہگار ہوں گے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر اس کی عادت بنا لی ہے کہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے لیکن آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر نہیں کرتا، کوئی شخص اس نے عادت ہی بنا لی کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو سخت گناہگار ہوگا اور اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ اس کی عادت اسے گناہ کبیرہ کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ اس لیے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سردیوں کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ صحن میں دھوپ ہوتی ہے، اندر ہال میں ٹھنڈ ہوتی ہے، تو بعض بھائی اندر جانے سے کتراتے ہیں کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے ذرا مزہ آئے گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو مزے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے نماز نہ پڑھیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نماز پڑھیں۔ اس پہ بھی ہم کلام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی گجر خان سے اختر بات کر رہا ہوں جی اختر بھائی ارشاد فرمائیے۔ سر اس سے میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ آپ میری ماں بہن تو نہیں، آپ میری بیوی ہیں۔ جی جی اور کوئی حکم؟ بس یہی سوال تھا جی۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ غصے میں ضرورت سے کہہ دیا کہ آپ میری ماں بہن کوئی ہیں، آپ میری بیوی ہیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے تو حقیقت کا اظہار کیا ہے، اس پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر وہ یوں کہتا کہ آپ میری بہن ہیں، بہن بھی اگر کہہ دیا جائے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس عورت کو اپنی بہن کہنا مکروہ ضرور ہے، زوجہ کو بہن کہنا مکروہ ضرور ہے، لیکن اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ اگر اپنی زوجہ کے جسم کے کسی ایسے حصے کو کہ اپنی ماں بہن کے اس جسم کے حصے کو دیکھنا منع ہے، جیسے پشت ہے، والدہ کی پشت پہ نگاہ نہیں ڈال سکتے، بہن سگی بہن کی پشت پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے، تو اگر بہن اپنی زوجہ کی پشت کو مثلا اپنے ان نسبی محارم کی پشت سے تشبیہ دے دی، یوں کہا زوجہ کو کہ تیری کمر جو ہے میری ماں کی کمر کی مثل ہے، تیری کمر میری بہن کی کمر کی مثل ہے،
اس کو شرعی لحاظ سے زہار کہتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اب عورت مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اس وقت تک جب تک آدمی کفارہ ادا نہ کرے. اور زہار کا کفارہ جو ہوتا ہے وہ یا تو آپ 60 روزے لگاتار رکھیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور یا پھر ایک غلام آزاد کریں گے. غلام آزاد کرنے کا دور تو ہے نہیں، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، تب یہ زہار کا کفارہ ہو جاتا ہے. عورت دوبارہ حلال ہو جاتی ہے، اور دوبارہ حلال ہونے کے لیے نکاح کرنے کی کوئی جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، بس یہ کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ زہار کا مسئلہ یہ ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے زوجوں کو بہن کہہ دیا تو اس سے نکاح ٹوٹ گیا، یا ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اگر بالفرض نسبی محارم سے بیوی کے کسی عضو کو تشبیہ دی بھی تھی تب بھی کفارہ لازم آتا ہے، نکاح پہ پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اور جو آپ نے صورت بتائی ہو تو بالکل واضح ہے کہ آپ نے بیوی ہی کہا ہے، کسی نے ان کو ماں بہن وغیرہ بھی نہیں کہا. تو آپ نے بتایا تھا کہ جماعت میں سب سے اگلی صف سب سے افضل ہوتی ہے، لہذا سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، فوراً آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر صف کے اندر سیدھی جانب بائیں جانب سے افضل ہوتی ہے، لہذا تل امکان کوشش کریں کہ بائیں جانب کو پر کیا جائے. دائیں جانب کو پہلے پر کریں، سیدھی جانب کو، اس کے بعد الٹی جانب بھی ہو. لیکن اگر ایسا ہو کہ سبھی سیدھی جانب بڑھ رہے ہیں اور الٹی جانب جگہ کم ہے تو پھر الٹی جانب چلا جانا یہ افضل ہوتا ہے. لہذا ایسا نہیں کہ سیدھی جانب ہی جائے، کچھ لوگ الٹی جانب بھی جائیں ورنہ صف کیسے مکمل ہوگی. لہذا سیدھی طرف بہرحال نماز کا موقع ملے تو وہاں بیٹھیں، اور اگر وہ جگہ پور ہو چکی ہے تو پھر بائیں جانب کو پورا کیجیے. اب یہ انتظار نہیں کریں گے کہ چلیں اگلی صف قائم ہو جائے تو میں اس کی سیدھی جانب کھڑا ہو جاؤں گا، پہلی صف کی بائیں جانب میں کیوں جاؤں، ایسا نہیں ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر ہم آگے بڑھ کے اس جگہ کو پور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے صف کی کشادگی کو ختم کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ قدم جو صف کی کشادگی کو ختم کرنے کے لیے آپ بڑھا رہے ہیں یہ آپ کی مغفرت کا سبب بھی بن جائے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب صفیں قائم ہو تو بالکل سیدھی صف ہونی چاہیے، ٹیڑھی میڑھی نہ ہو، آگے پیچھے نکلے ہوئے نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے ٹیڑھی میڑھی صف بن جاتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ایڑیاں سیدھ میں نہیں رکھتے ہیں، ہم پنجوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں. ایڑیاں سیدھ میں رکھنی چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. تو آپ اس میں حکمت دیکھیے، میں چلا آپ کو شرعی حکمت اس کی بتاتا ہوں. پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد سے بات کروں کراچی سے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں امریکہ میں، جی تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے آپ سے کہ وہاں پہ یہاں پہ ہم لوگ چکن وغیرہ جو ذبح کی جاتی ہے، کوئی مسلمان وغیرہ کرتا ہے تو وہاں پہ جو ذبح کی جاتی ہے مشینوں سے ذبح ہو کے آتی ہے. جی جی. اور ساتھ میں ٹیپ ریکارڈر لگایا جاتا ہے. جی جی. تو ساتھ میں ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو پوچھا انہوں نے کسی سے کہ یہ جو ہے چکن کوئی انسان کیوں نہیں ذبح کرتا، کوئی آدمی کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چکن پہ لذت بہت زیادہ آتی ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ چکن ان کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ مطلب یہ مشین کا ذبیحہ؟ ٹھیک ہے. جی جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کے لیے انسان ہونا ضروری ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ اس پر اللہ کا نام بھی ذکر کرے. لہذا ٹیپ ریکارڈر اگر خالی چلا لیا اور مشین سے اس کو ذبح کیا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شرعی طریقہ نہیں ہے. ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اور وہی طریقہ ہے کہ انسان باقاعدہ ذبح کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. امریکہ میں بھی یہ سہولیات موجود ہوتی ہیں، تھوڑا سا آدمی کوشش کرے تو مذبح خانے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر جا کر آپ باقاعدہ انسان سے ذبح کروا سکتے ہیں. انسان سے کروانا چاہیے. مشینی ذبیحہ اور ٹیپ ریکارڈر کی آواز کے اوپر ذبح کرنا یہ شرعاً اس سے جانور حلال نہیں ہوگا، حرام رہے گا. تو آپ کو بتایا تھا کہ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ مل کے کھڑے ہوں اور صف میں کشادگی وغیرہ بالکل بھی نہ ہو. ہزارہ حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ انسان کے قلب میں تکبر نہ رہے اور سب کا برابری کا تصور قائم ہو جائے. لہذا اس برابری کا تصور کو قائم کرنے کے لیے اور تکبر کی دوری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مل کر کھڑے ہوں، کیونکہ جب انسان میں تکبر ہوگا تو وہ اپنے سے کمتر اور حقیر کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا. تو بعض اوقات یہ دیکھا بھی ہے کہ کوئی غریب سا آدمی ہے یا اس کے میلے کچیلے کپڑے ہیں تو ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کے کھڑے ہوئے ہیں اور قیمتی کپڑے ہیں تو ذرا ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے ٹچ نہ ہونا پڑ جائے، اور مطلب ذرا ہاتھ بھی جان بوجھ کے کر لیتے ہیں تاکہ وہ دور ہی بیچارہ ڈر کر رہے.
تو یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ خوب مل کے کھڑے ہوں, کندھے سے کندھا حتی الامکان مل جائے تاکہ قلبی تکبر دور ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص گندا کپڑے پہن کے کھڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے دل میں کراہت پیدا ہو رہی ہے, ناپسندیدگی پیدا ہو رہی ہے, تو یہ غیر اختیاری ہے. لیکن اس ناپسندیدگی پیدا ہونے کے بعد ایسا عمل اختیار کرنا جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے, یہ شرعی طریقوں کے خلاف ہو, یہ طریقہ اختیار کرنا منع ہوتا ہے. اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسلام بات کروں کراچی سے. جی جی. یہ اسلام بات کروں کراچی سے. جی جی. یہ پتہ کرنا تھا کہ نماز کی تہجد جو پڑھتے ہیں فجر کی نماز کی پہلے تو اذانیں ہو رہی ہوں تو تہجد کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. جی اور کوئی حکم؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب واک کرنے کے مطلب جاتے ہیں تو واک میں کرتے کرتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اس کا ہوتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, اور کوئی سوال تو نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اذان فجر اسی وقت دی جائے گی جب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا, اور جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لہذا اگر اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو اس وقت تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اب فجر کا وقت شروع ہو گیا, تہجد کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے بتایا تھا کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر سو گیا تو اس تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور پھر فجر کے وقت تک تہجد کا وقت رہتا ہے. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا. لہذا چونکہ اذانیں تہجد کے وقت کے بعد دی جاتی ہیں, لہذا دوران اذان اگر تہجد پڑھی تو یہ تہجد نہیں ہوگی. دوسرا آپ نے پوچھا کہ واک کے دوران درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, تو چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہوتا ہے. لیکن کوئی گندی بدبودار جگہ ہو تو وہاں پر احتیاط کر لیں, خاموش ہو جائیں, ورنہ چلتے پھرتے درود پاک اور دیگر اذکار الہیہ کرنے کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. فقہاء نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے, اور کثیر بزرگوں سے یہ عمل ثابت بھی ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت جب ہم قائم کریں صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے, ٹیڑھی میڑھی نہ ہو, اور بالکل مطلب گیپ اس میں درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. مل کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم آرام سے سوچنا چاہتے ہیں, لہذا سکون سے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ سوچنا چاہتے ہیں, لہذا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ٹچ نہ ہو, تو بڑے آرام سے ہاتھ باندھ کے پھر سکون سے ہم خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. اب اگر بہت سارے لوگ بیچ میں شامل ہو جائیں تو صف ذرا سخت ہو جاتی ہے اور ہماری سوچ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے, تو اس سے ہمیں کوفت محسوس ہوتی ہے. تو آپ یہ نس کی چال سمجھنے کی کوشش کریں اور شریعت کی حکمت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم سخت جماعت, یعنی بالکل سخت جماعت سے مراد ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی ٹائٹ ہو جائیں کہ رکوع سجود کرنے میں دقت ہو, لیکن مل کے کھڑے ہونے میں حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ وساوس سے آزادی ہوتی ہے. جتنا زیادہ آپ کو ریلیف ملے گا, آپ سکون محسوس کریں گے, اتنے وساوس زیادہ آئیں گے اور آپ کے خیالات دنیا کی طرف زیادہ جائیں گے. لہذا گیپ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. پیچھے والے بھائیوں کو آگے بلا کر اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح بالترتیب ہمیں صفیں قائم کرنی واجب ہیں. ہمارے ساتھ ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی وعلیکم السلام. لاہور سے اشفاق بات کر رہا ہوں. جی اشفاق بھائی ارشاد فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر غصے میں بیوی کو طلاق دے دی جائے, جی دے جائے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے غصے میں, پھر بعد میں احساس ہو 6 مہینے بعد, تو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی, نہیں لینے جا سکتا ہے؟ کتنی طلاق دی؟ غصے میں آ کے کہہ دیا. ہاں کتنی طلاقیں دی؟ 1 دن 2 3 کتنی؟ 1 دفعہ کہا. 3 دفعہ؟ 1 دفعہ کہا غصے میں. 1 دفعہ؟ یہ 1 دفعہ. اچھا ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. 1 دفعہ. جی ٹھیک ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ طلاق چاہے محبت میں دی جائے چاہے غصے میں, اور شاید محبت میں تو کوئی طلاق دیتا ہوگا, غصے میں دی جاتی ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب اس سے بھائی نے صورت بتائی کہ اگر طلاق دی ہے اور یہ الفاظ ادا کیے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو اس سے طلاق واقع ہو گئی. اب زوجہ سے رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے کہ میں طلاق دیتا ہوں, یعنی لفظ طلاق استعمال کیا جائے, تو اس سے طلاق رجعی قائم ہوتی ہے. طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ دوران عدت زوجہ سے بغیر نکاح کے دوبارہ رجوع کرنا جائز ہوتا ہے, یعنی اس میں دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں ہے. اب جیسے حیض والی خاتون ہیں, کوئی ان کو طلاق ہوئی تو 3 حیض اس کی عدت ہوتی ہے, تو ابھی عدت گزر رہی تھی, تو مرد اگر ان سے رجوع کر لے, اس کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 گواہ بنا لے اور اپنی زبان سے کہہ لے کہ میں اپنے زوجہ سے رجوع کرتا ہوں.
تو یہ رجوع ہو گیا. یا زوجین کے درمیان جو کوئی تعلقات ہیں، اگر کوئی مرد وہ تعلقات بھی قائم کر لے تو پھر اس سے بھی مطلب رجعت ہو جاتی ہے اور وہ ان کی زوجیت میں باقی رہیں گی. لیکن ایک طلاق دے دی اور رجوع کیا تو وہ ایک طلاق ہو گئی ہے. اب اس کے بعد مزید 2 طلاق کا شوہر مالک ہے، اسے آئندہ احتیاط کرنی چاہیے. اور بالفرض اگر ایسا ہوا کہ یہ الفاظ ادا کیے تھے، دوران عدت رجوع نہیں کیا، 3 حیض گزرتے ہی اب وہ طلاق رجعی طلاق بائن میں بدل جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ 3 حیض تک تو بغیر نکاح کے رجوع کرنا جائز تھا، لیکن اگر 3 حیض گزر گئے تو اب وہ نکاح ٹوٹ گیا. اب اگر ان خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ابھی ایک ہی طلاق دی ہے تو فوراً دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. 2 ویسی گواہ بلا لے اور یہ شوہر بیوی آپس میں ایجاب و قبول کر لے تو یہ زوجین ہو جائیں گے. اگر 2 طلاقیں دی ہوتی تب بھی یہی طریقہ تھا کہ دوران عدت رجوع کر سکتے تھے اور عدت کے بعد نکاح ٹوٹ گیا دوبارہ نکاح کر سکتے تھے، یہ بھی جائز. لیکن اگر 3 طلاق دے دی جاتی تو پھر دوران عدت رجوع کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ اب زوجہ نکاح سے پہلے فوراً نکل جاتی ہیں. اور نکاح کے بعد اگر عدت کے بعد اگر پہلا والا شوہر انہی خاتون سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو بغیر حلالہ کے یہ ممکن نہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو ابھی چونکہ ایک طلاق دی ہے، دوران عدت بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، اور دوران عدت رجوع نہیں کیا تو عدت گزر جانے کے بعد اب تجدید نکاح کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ زوجیت میں آ جائیں گے. ہمارے ساتھ مزید ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی صاحب میرا آپ سے سوال ہے، عشاء کی نماز کے آخری جو 2 نفل ہیں جی وہ بیٹھ کر پڑھنے زیادہ افضل ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھنے زیادہ افضل ہیں؟ جی قرآن اور حدیث کی روح میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کو کس طرح پڑھا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے 2 نوافل کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے. اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس میں آدھا ثواب ملے گا. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نوافل ادا کیے تو آپ نے وہ نوافل اکثر بیٹھ کے ہی پڑھے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکاری خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے دیکھا کہ سرکار بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. جب سرکار نماز پڑھ چکے تو آپ نے ماتھے پہ آ کے ہاتھ رکھا اور یہ مطلب محسوس کرنے کی کوشش کی کہ شاید بخار وغیرہ تو نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بیمار ہوں. عرضی کہ جی ہاں. تو کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کھڑے ہو کر نفل پڑھے گا زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھے گا تو نصف ثواب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں. یعنی شارحین نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر بھی نوافل پڑھیں گے تب بھی آپ کو کامل ثواب ملے گا. امتی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو نصف ثواب ملے گا. لہذا ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ صفیں قائم کریں تو بعض اوقات بچے صفوف میں داخل ہو جاتے ہیں. بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذی شعور بچہ ہوتا ہے اور ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کو شعور حاصل نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں بابر بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی جی بابر بھائی ارشاد فرمائیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ قبر میں آپ سے ہم تشریف لے جاتے ہیں، وہ خود لے جاتے ہیں یا فرشتے ان کی تشبیہ پیش کرتے ہیں؟ جی جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی عید کے دوسرے دن کرنے سے ثواب میں کمی آتی ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر بیان نہیں فرمایا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ قبر میں آتا ہوں یا فرشتے میری شکل بناتے ہیں. لہذا اب کوئی ایک صورت متعین کرنے کے لیے دلائل درکار ہے. تو دلیل قوی اسی بات پر ہے کہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں. کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے جو احادیث کریمہ میں منقول ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو ھذا یہ کلام عرب میں اس میں اشارہ ہے. یہ عرب لوگ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی قریب شخص ہوتا ہے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہوں اور وہ نظر بھی آ رہا ہو. اس کو محسوس مبصر کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ محسوس مبصر اشیاء کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں باقاعدہ محسوس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھا بھی جا رہا ہوتا ہے اور قریب بھی موجود ہوتے ہیں، تبھی ھذا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا.
لہذا یہ دلیل چونکہ کبھی محسوس ہوتی ہے، لہذا یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے اپنے جسم اقدس کے ساتھ قبر میں تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ آپ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال فرشتوں کے تشبیہ اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم اپنے پاس سے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ صحیح مسئلہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12۔ 10 کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے، 11 کو اس سے کم، 12 میں اس سے کم، اور یہ افضلیت کا معیار ثوابی ہے کہ پہلے دن سب سے زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم ملے گا۔ بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں، ایک ذی شعور، ایک غیر ذی شعور۔ 7 سال کے بچے کو شرعی لحاظ سے شعور والا تصور کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ حکم اسی کو دیا جائے گا کہ جو شعور رکھتا ہو، اور فرمایا جب 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور اسی سے فقہاء نے استدلال کیا کہ 7 سال کے بچے کا ایمان اور کفر معتبر ہے، یعنی اگر کوئی 7 سال کا بچہ ہو جائے، وہ اسلام لے کر آئے تو اس کو مسلمان مانا جائے گا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ 7 سال کی عمر میں مرتد ہو جائے، کوئی مطلب ایسا کلمہ ادا کر دے جس سے کفر لازم ہوتا ہے، یا کفر کو اختیار کر لے، مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف چلا جائے، تو اس کا غیر مذہب ہونا بھی معتبر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر 7 سال تک کی عمر کا بچہ ہے تو وہ صف میں جہاں کہیں کھڑا ہو سکتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس سے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں صف کے درمیان میں یا صف کے کونوں میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ذی شعور نہیں ہوتے ہیں، تو یہ قطع صف کا سبب بن جاتے ہیں اور صف کا قطع کرنا منع ہوتا ہے۔ اس میں بھی میں اور کلام عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قاری صاحب۔ جی میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ جی محمد خالد۔ جی خالد بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی میرا یہ سوال ہے، جب لیڈیز عورت عمرے پہ جاتی ہے جی تو اب عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود ہی کاٹ سکتی ہے یا کسی سے کٹوانے چاہیے؟ جی، اور کوئی حکم؟ اور دوسرا یہ کہ میں قربانی پاکستان میں کرتا ہوں، اپنے پیسے بھیج دیتا ہوں، وہاں کرتے ہیں میری قربانی، جی یہ جائز ہے یا پھر مجھے یہی کرنی چاہیے؟ جی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب حالت احرام سے باہر ہونے کا وقت آئے، یعنی احرام کھولنے کا وقت ہو جائے، اس وقت محرم نہ صرف اپنے بال کاٹ سکتا ہے بلکہ اگر وہ دوسرے محرم کے بال بھی کاٹے گا تو یہ شرعاً بالکل جائز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اپنے بال کاٹنا، یعنی حالت احرام سے باہر نہیں آ رہا ہے، اس وقت اپنے بال کاٹنا یا دوسرے کے بال کاٹنے سے بعض صورتوں میں دم لازم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں صدقہ لازم ہوتا ہے، لیکن جب بالکل حالت احرام سے باہر آ رہے ہیں، جیسے آپ پورا عمرہ کر چکے، اب حلق کروانا ہے یا تقصیر کروانی ہے، اس وقت بہنیں خود اپنے بال کاٹ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر محرم ہیں، 2 مرد ہیں مثلا، ایک دوسرے کا سر مونڈنا چاہیں تو مون سکتے ہیں، شرعاً بالکل جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے معاملات، مالی معاملات کسی اور شخص کے سپرد کر دیتے ہیں، جس کے سپرد کریں اسے وکیل کہتے ہیں، اور یہ جو سپرد کر رہا ہے اس کو موکل کہتے ہیں۔ تو یہ مالی عبادات کے اندر وکیل بنانا بالکل جائز ہوتا ہے، اور یہ صورت یہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یا تو آپ فون کر دیں یہاں پر کسی اپنے رشتہ دار کو، بھئی آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے گا، تو گویا کہ آپ نے ان کو وکیل بنا دیا، یا پیسے کسی کو بھیج دیے کہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، اس کے آپ جانور لے کے قربانی کر دیں، تو یہ وکیل بنانا ہوا۔ اور مالی عبادات میں چونکہ وکیل بنانا بالکل جائز ہوتا ہے تو اس طرح آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ تو بچوں کے یاد رکھیں کہ چھوٹے جو بچے 7 سال سے کم عمر کے بچے انہیں صفوں کے درمیان میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، صفوں کے کونے میں نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ ان کے پیچھے الگ صف بننی چاہیے، اور 7 سال کا اگر بچہ ہو تو وہ صف کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ چلیں اس پہ میں تھوڑا سا اور مزید کلام کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ قاری صاحب، میرا یہ سوال ہے جی کہ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، جی تو جو میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے جی جی وہ ابھی تک ہمارے مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی جی تو اکٹھے ہم رہنا چاہتے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، لیکن ایسا جو ایک میاں بیوی درمیان جو ہوتی بات جی جی وہ نہیں ہے۔ اس سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ ہے یا مطلب گناہ کے زمرے میں آتا ہے، یہ اس سے ہمارا رشتہ قائم ہے کہ نہیں؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے سر۔ اچھا عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ازدواجی رشتہ کیوں نہیں قائم ہوا، اس میں مطلب وجوہات معلوم کرنی ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی مطلب باہم رضامندی سے قریب نہیں آتے تو چاہے سالوں گزر جائے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر مرد میں کوئی ڈیفیکٹ وغیرہ ہے، وہ قریب نہیں آ سکتا زوجہ کے، تو اس صورت میں عورت کو اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اس کے لیے لیکن اس کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا. عدالت اس شخص سے کوئی دیکھے گی کہ کیا وہ وظیفہ زوجت ادا کرنے پہ قادر بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جج اسے 1 سال کی مہلت دے گا. 1 سال کے اندر وہ شخص اپنا علاج کروا لے. اب اگر وہ قابل ہو جاتا ہے اور 1 سال کے بعد پھر عورت آ کے مطالبہ کرے، اس پہ واجب ہے کہ بھئی اب آپ اس سے معلوم کریں، شوہر سے معلوم کیا جائے گا. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اب جج شوہر کے قائم مقام ہو کر طلاق قائم کر سکتا ہے. وہ طلاق ہو جائے گی اور طلاق بائن ہوگی اور فوراً اس کے نکاح سے نکل جائے گی. لیکن اگر شوہر صحت مند ہے اور وہ کسی اور وجہ سے باہم کوئی رنجش ہے، کوئی پسند کی شادی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ دونوں علیحدہ رہیں گے، کوئی بھی مطلب ایسا علیحدہ رہے گا، لازم بات ہے کہ ایک خواہش آدمی کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آدمی گناہ کی طرف مائل ہوگا. اور ایک چیز کو حلال طریقے سے آدمی کر سکتا ہو، اس کو چھوڑ کر حرام طریقے کی طرف بڑھے گا تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اور بعض صورت میں اگر حلال سمجھ کے وہ بڑا مثلا زنا کی طرف نکل گیا تو یہ کفر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے تعلقات قائم فرمائیں اور اس کی اصل وجہ معلوم کریں. چونکہ مطلب یہ میڈیا پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، ہر قسم کے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بچے بھی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو میں اوپنلی تمام باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اسی لیے آپ سے وجہ کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے ادب لفظوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. ایسے کوئی بھی آپ کے ساتھ تمام سے میں گزارش کر رہا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں، آپ کو ذاتی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں. لیکن حالات ذرا دیکھیں کہ کون سے حالات ہیں، کس مقام پہ ہمیں کلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مقام مناسب ہو آپ ضرور زبانی بھی پوچھ لیں، ورنہ تحریری خط لکھیں اور اس میں بالکل مطلب آپ گھبرائے بغیر لکھیں. پرائیویسی مطلب مکمل آپ کو حاصل ہوگی، آپ کے راز کی حفاظت بھی ہوگی. اور یہ میری عادت ہے کہ کوئی ایسا اپنا معاملہ لکھتا ہے تو میں اس کو خط پھر بعد میں ضائع کر دیتا ہوں تاکہ کوئی تحریری پروف نہ رہے. یہ بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ضمن بات آگے تو میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا کوئی بھی ویک پوائنٹ کسی کو تحریری طور پہ مت دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں آپ کو کسی بھی لحاظ سے بلیک میل کرے. خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی مفتی کو مت دیجیے گا اور وہ آپ کو بلیک میل کرے گا. یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی عادت بنا لیں، اپنا ویک پوائنٹ، اپنی کمزوری کبھی بھی کسی کو تحریر کر کے مت دیجیے گا، ورنہ بعد میں آپ نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا ذاتی مسئلہ ہو، بغیر شرم و جھجک کے آپ فوراً ہمیں خط لکھیں. ایسے کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم جلدی خط لکھنے کی، جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو جواب دے دیا جائے گا. ہمارے ساتھ مزید ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب محمد مرسلین عرض کر رہا ہوں کراچی فیض آباد سے. جی ارشاد فرمائیں. ہلو. جی ارشاد فرمائیے. جی مفتی صاحب میرے 2 سوالات تھے. جی ایک سوال تو یہ تھا کہ لوگ جو قبرستان پر جاتے ہیں، جی دفنانے کے بعد مٹی وغیرہ دیتے ہیں، پھر لوگ پانی وغیرہ سے ہاتھ دھوتے ہیں، جی تو آیا یہ کہاں تک درست ہے یا نہیں؟ مطلب مٹی دینا یا ہاتھ دھونا؟ جی کس چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مٹی دینے کے بارے میں؟ مٹی دینے کے بعد جو ہے نا جی وہ پانی وغیرہ سے ہاتھ دھو کے بڑا مٹی صاف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پر سے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے یہ طریقہ؟ اچھا اچھا. اور دوسرا یہ تھا مفتی صاحب کہ یہ کالا علم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو مسلمان لوگ ہی کرتے ہیں یا اس کا جو ہے کچھ توڑ کیا طریقہ ہے اس کا؟ جی عرض کرتا ہوں. دیکھیں پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مٹی ڈالی جاتی ہے قبر کے اوپر تو ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، اور آلودگی کو ختم کرنا یہ سنت کریمہ ہے، لہذا ہاتھ دھونے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور سنت کے عین مطابق ہے، ہاتھ دھونے میں حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے. کالا علم جو ہے یہ اصل میں جادو کی ایک شکل ہوتی ہے کہ گندے علم کو جو جادو کیا جاتا ہے اسے کالا علم کا نام دے دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر مطلب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شرکیہ کلمات کا استعمال ہوتا ہے. یہ جادو کرنے والے عموماً ناپاک رہتے ہیں، انہیں گندے گندے کام کرنے پڑتے ہیں، خون پیتے ہیں، گندگی کے اندر رہنا ہوتا ہے. تب جو خبیث قسم کے جن ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کی بہت سارے معاملات کر دیتے ہیں. اور اس قسم کے مطلب کچھ ان کے اپنے منتر ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے بہرحال برے فاسد جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن ہر جادو اس قسم کا نہیں ہوتا کہ اس کو سیکھنے میں گندگی اختیار کرنی پڑے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء اسلام نے بیان فرمایا کہ اگر جادو کی کاٹ کے لیے کوئی جادو سیکھے گا تو یہ جائز ہے، ورنہ فی نفسی بغیر کسی وجہ کے جادو سیکھنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر جادو کی کاٹ کرنا مقصود ہو یا کوئی ایسا منتر ہے جو شرکیہ کلمات پر مشتمل نہیں اور وہ جادو کے وار کو روکنے میں مددگار ثابت ہو اور وہ بھی کسی مستند آدمی سے حاصل ہو رہا ہو تو اس کو بھی حاصل کرنا، سیکھنا، اپنے پاس رکھنا برا نہیں ہوتا. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی بھی شے کا علم برا نہیں ہے، اس علم کو غلط طریقے سے استعمال کرنا
یا اس علم کو حاصل کرنے کے بعد شرعی طریقوں کے خلاف عمل کرنا، یہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہذا یہ کالا علم جادو ہوتا ہے۔ اس جادو کا توڑ دو طرح ہوتا ہے، یا تو جادو کا جادو سے توڑ ہوتا ہے، یا روحانی علوم ہوتے ہیں، روحانی وظائف ہوتے ہیں جو عامل حضرات روحانی طریقے سے اللہ کے اذکار الہیہ قرآنی آیات سے علاج کرتے ہیں، اس سے بھی توڑ ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات جادو کا توڑ جادو کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کسی کے جادو کے توڑ کروانا یہ جائز ہوتا ہے، وہ جادو کے ذریعے کروا لیتے ہیں۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیے کہ علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کی عطا سے انبیاء علیہم السلام کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عام مخلوق جو ہوتی ہے وہ غیبی معاملات پر یقینی طور پہ مطلع نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی جادوگر کے پاس آپ گئے، جی مجھ پہ کوئی جادو وغیرہ، اس نے کہا ہاں ہے اور فلاں نے آپ کے اوپر کرایا ہے، تو کوئی بھی یاد رکھیں اچھی طرح یقینی طور پہ یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ فلاں نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے، بلکہ اس پہ یقین رکھنا حرام ہے۔ اگر وہ نام بھی لے دے، بالفرض آپ کے ناخن میں دکھا بھی دے، کسی برتن میں دکھا دے، کسی شیشے کے مرتبان میں شکل دکھا دے، تو اس پہ آپ کبھی یقین نہ کریں۔ کوئی بھی یقینی طور پر غیبی چیز نہیں دکھا سکتا، یہ ہمارا شرعی قاعدہ ہے، شرعی اصول ہے، شرعی ضابطہ ہے جو ہمیں شریعت کی طرف سے ملا ہے۔ ہاں ضمنی ہو سکتا ہے کہ کسی علم کے ذریعے کو یہ معلوم کرے کہ بھی لگتا ایسا ہے کہ آپ پہ کسی رشتہ دار نے جادو کرایا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور اسی نے کرایا ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یقین اور ظن کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو لہذا اب ایسا نہ ہو کہ کسی نے عامل نے یا کسی جادوگر نے کہہ دیا کہ بھی فلاں نے آپ پہ کرایا، اور ہم اس پہ یقین کر کے اس کے خلاف جادو کر دیں، تو ہو سکتا ہے اس نے نہ کروایا ہو اور اس پر جادو ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ جادو کرایا، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم الٹا کروا دیں اسی کے اوپر؟ تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ بالفرض کسی مسلمان نے کروایا ہے، اس نے غلط کیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کہو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اپنا یہ معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ مین ممکن ہے کسی نے آپ پر جادو کرایا، آپ کا نقصان تھوڑا ہوا، آپ ریٹرن میں جادو کرائیں گے اس کا زیادہ نقصان ہو جائے گا، تو اب ظالم وہ نہیں، آپ ظالم آپ بن گئے، کیونکہ آپ نے زیادہ نقصان کر دیا، اور اب بروز قیامت وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا، اور آپ وہاں اس کا گریبان اس لیے نہیں پکڑ سکتے کہ آپ دنیا میں بدلہ لے چکے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر تمام معاملہ چھوڑ دیجئے، اور یہ ذہن کے اندر اچھی طرح رکھیں، میری یہ بات انشاءاللہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے بہت فائدہ ہوگا، کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جو اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ ضرور دیں گے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جو اللہ نے آپ کو نہیں دینا وہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ کسی بھی وظیفے سے بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اپنے ذہن میں رکھیں، جو الحمدللہ میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے اور مجھے بڑا قلبی سکون ہے، تمام میرے ویورز اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، کہ آپ نے شاید فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا، اور اگر تمام مخلوق تجھے کسی شے کا نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو بس اطمینان قلبی کے ساتھ کسی کی جو برائی ہے، کسی کا جو ظلم ہے، اس کو برداشت کرے اور درگزر سے کام لیں، انشاءاللہ آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ مزید ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے بچے جو 7 سال سے کم عمر کے ہیں انہیں صفوں میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض بھائی اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتے ہیں، پھر انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہوں گے تو یہ شرارتیں کریں گے، یا پیچھے کھڑے کریں گے تو ہو سکتا ہے 2 بچے نکل جائیں، تو وہ انہیں صف میں درمیان میں کھڑا کر لیتے ہیں، یا سائیڈ میں انہیں بچوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی مسجد کے آداب میں مسئلہ بتایا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ جو شرارتیں کرے گا، بیٹھ نہیں سکتا، اس کو تو مسجد میں لے جانا ہی خلاف سنت ہے، تو نہ لے کر جائیں، ورنہ قطع صف کا گناہ آپ پر ہوگا، اور بقیہ لوگ جو دیکھ کر خاموش رہے وہ بھی گناہگار ہوتے رہیں گے۔ ہاں اگر لوگ سمجھانے کی کوشش کریں یا دل میں کم از کم اس فعل کو برا جانے تو باقی نمازی تو انشاءاللہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ بہرحال والد کے اوپر یہ جو بھی ساتھ لے کر گیا ہے اس پر وبال ہوگا۔ اور یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ 7 سال کا اگر کوئی بچہ صف میں کھڑا ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بڑی عمر کے حضرات آتے ہیں، اس بچے کو کندھے سے پکڑتے ہیں اور سائڈ میں اس کو کر دیتے ہیں، یا پکڑ کے پیچھے کھینچ کے کھڑا کر دیتے ہیں، خود آگے صف میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر بچہ 7 سال کا ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر خود اس کے جگہ کھڑے ہو جائے، کیونکہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، تو یہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اور بعض یہ کہ یہ کہہ دیتے ہیں بچوں کو جاؤ صف میں کونے میں کھڑا ہو جاؤ، وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤ، بیچ میں مت کھڑا ہوا کرو، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اگر 7 سال کا بچہ ہے تو جہاں مرضی کھڑا ہو، اور چھوٹا ہے تو صف کے کونوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے، اسے پیچھے ہی بھیجنا ہوگا۔
تو برا بھی محسوس نہ کیجیے گا. اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش فرمائیے. ہمارے ساتھ مسجد ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. ہلو. جی جی, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا تھوڑی بند کر دیجیے. ہلو. السلام علیکم. ہلو. جی جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیں. ہاں جی, میں کوٹری سے خلیل بول رہا ہوں. جی خلیل بھائی ارشاد فرمائیے. میرا ایک عرض ہے جی کہ نماز, میں گیس کا مریض ہوں جی جی اور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو گیس خارج ہو جاتی ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی جی تو میری عرض ہے کہ جب وہ نماز اس وقت مجھے ختم کرنی ہے, وضو کر کے آنا ہے یا جاری رکھوں؟ فرض نماز پڑھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایک نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے کہ عام حالت میں آدمی پر کوئی اس قسم کا پریشر نہیں ہوتا, لیکن جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تب یہ اس قسم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا شخص جو اس قسم کے امراض کا شکار ہو اس پر یاد رکھے جماعت واجب نہیں رہتی ہے. وہ میں آگے مسئلہ عرض بھی کروں گا. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پورے نماز کے وقت میں, مثلا اگر ظہر ادا کرنی ہے تو ظہر سے عصر تک پورے وقت میں ایسے وقت کو تلاش کرے کہ جس میں وہ وضو کر کے اس وقت کے فرض کو آرام سے ادا کر سکتا ہو. تو اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو پھر اگر بالفرض جماعت نکل رہی ہے تو نکل جانے دیں. بعد میں اگر وہ موقع آتا ہے کہ جس میں گیس کا اتنا پریشر نہیں ہوتا تو بعد میں ہی ان کو ادا کرنی چاہیے. اور اگر یاد رکھیں کہ پورے وقت کے اندر یہ بار بار پریشر ہوتا ہی رہتا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ کیا اس ہوا کو روک کر, چاہے کتنی اس میں مطلب قوت برداشت استعمال کرنی پڑے, روک کر ادا کر سکتے ہیں تو پھر روک کر ادا کرنی ہوگی. عام حالت میں اگر کوئی شخص بیمار نہیں ہے تو وہ اس حالت میں شدت ریح اس کو کہتے ہیں, یا بھوک کی شدت, پیاس کی شدت میں نماز پڑھے گا تو مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہے. لیکن اگر عذر لاحق ہے اور وہ روک کر نماز کو ادا کر سکتا ہے تو اس پر اب روک کر ادا کرنا واجب ہے. اب وہ گناہگار نہیں ہوگا, بلکہ اب وہ اس کے ترک کی وجہ سے اگر بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا. لہذا اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی خاص مخصوص وقت ہے جس میں وضو کر کے بغیر ہوا کے خروج کے میں نماز ادا کر سکتا ہوں تو اسی وقت میں ادا کریں, چاہے نماز نکل جائے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی ٹائم ایسا نہیں ملتا لیکن ہوا روک کر نماز کو میں پڑھ سکتا ہوں تو پھر روک کر نماز ادا کریں. اب آپ جماعت سے بھی پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اب یاد رکھیں کہ ایک شخص مثلا نماز پڑھ رہا ہے, دوسرا آیا, ان کو کنفرم معلوم ہے کہ یہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو میں نے پڑھنی ہے. تو اب اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شامل جماعت ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. وہ اس طرح کریں کہ اب جیسے امام صاحب آگے کھڑے ہوئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں. اب اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے جیسے امام ایک صف آگے ہوتا ہے اور مقتدی ایک پوری صف کے فاصلے پر پیچھے ہوتے ہیں, بلکہ اب وہ دوسرا آنے والا ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس طرح کر دے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ جماعت میں شامل ہو رہا ہے. تو اس وقت آگے والا ان کی امام ہونے کی نیت کر لے, اگر امام کے قابل بھی ہو, یہ بھی ضروری ہے. اور اب یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن ساتھ کھڑے ہونے میں ضروری ہے کہ پیچھے والے شخص کا امام کے ٹخنے سے ٹخنا آگے نہ ہو, یعنی پیچھے والے شخص کا ٹخنا امام کے ٹخنے سے آگے نہ ہو. مثال کے طور پہ امام صاحب کا ٹخنا ہے تو اس طرح کھڑے ہوں کہ پنجہ اس کے سیدھے میں آئے, تو لازم بات ہے پیچھے والے کا ٹخنا پیچھے رہے گا اور اس طرح ساتھ مل کے کھڑے ہوں اور رکوع سجود کریں. اور اگر پہلی دو موجود ہیں تب بھی اس طریقے سے صف قائم یعنی جماعت قائم کر سکتے ہیں. ابھی اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں طارق بات کر رہا ہوں PIB سے. جی جی. ہاں سر, میرا جو ہے نا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے نا میاں بیوی دونوں ہی تقریباً کیا نام ہے جاب وغیرہ کر رہے ہیں. جی جی. ہاں, اس سلسلے میں عرض کیا ہے کہ جو ہے نا بیوی کی آج کل جو ظاہر کے بعد باہر نکلنی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے آپ کے حقوق کم ہو گئے, اس لیے آپ جو ہے نا گھر داری کے حساب سے جو ہے نا گھر کا جو خرچہ نہیں چلا رہا ہے. حالانکہ جو ہے نا ظاہر ہے تو ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. ہاں تو ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنا وہ ہوتا ہے کہ کیا کریں. تو اس سے کیا شوہر کی حقوق بات آ رہی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. بند کرو. ہلو جی اور کچھ سوال ہے؟ بند کرو, بند کرو. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں پیسے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اتنی ضرورت نہیں ہے, تو کیا خاتون شوہر کے حقوق کو ترک کر کے جاب پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟
جبکہ خاتون اپنی سمجھ میں یہ سمجھ رہی ہیں کہ گھر کا گزارا صحیح نہیں ہو رہا اور مجھے کچھ زیادہ پیسہ لانا چاہیے تو میں بھی کماؤں گی. تو اس میں صورت یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ وسعت کے ساتھ گزارا کرنا، ایک ہے تھوڑا سا تنگ دستی کے ساتھ گزارا کرنا. اگر شوہر کی تنخواہ میں وسعت کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، تھوڑی سی تنگ دستی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ خواتین کے جاب کے لیے عذر نہیں ہے. اب اگر خاتون یہ سوچیں کہ میں اگر کماؤں گی تو ذرا وسعت پیدا ہو جائے گی، اس لیے مجھے کمانا چاہیے، تو یہ وسعت کے لیے خاتون گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، گناہگار ہوں گی. اور اس صورت میں شوہر کے جتنے حقوق سلب ہوتے رہیں گے، ترک ہوتے رہیں گے، اور جبکہ شوہر بھی راضی نہیں ہے تو وہ سخت گناہگار ہوں گے. اب تھوڑی سی دنیاوی وسعت کے لیے قبر کی تنگی کو مول لے لینا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینا، یہ بالکل دانشمندی نہیں ہے. ان بہن کو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ ان بہن کے صبر اور شوہر کی اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو تبدیل کر دے گا. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ تنگ دستی کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہو رہا، شوہر کی تنخواہ اتنی قلیل ہے، فاقے ہو رہے ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، نہ بچوں کو تعلیم دلوانا ممکن ہے، اور دیگر جو دنیاوی لوگوں کے معاملات ہیں ان میں بھی بڑی شدت اور تنگی محسوس ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر خاتون نکلتی ہیں اور بالکل باپردہ طریقے سے اور جو کام کر رہی ہیں وہ جائز کام ہے، تو شریعت نے منع بھی نہیں کیا، خاتون جاب کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہوتے ہیں وہ مطلب معذور ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کمائے، تو اس صورت کے اندر تو خاتون کے لیے بالکل کوئی مطلب کراہت نہیں ہے کہ وہ باہر جا سکتی ہیں اور جا کر وہ کما کر لا سکتی ہیں، اور شوہر کا اس زوجہ کی کمائی پر گزارا کرنا بھی بالکل جائز ہے. لیکن یہاں پہ آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ خواتین کو ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ بعض اوقات شوہر خاتون کی کمائی کی وجہ سے نکھٹو ہو جاتا ہے، اس کو بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ شوہر کو ہی یوز کریں، ان کو یہ شعور بنائیں، ان کا ذہن بنائیں کہ آپ کو کمانا ہے، کمانا آپ کا کام ہے، گھر چلانا آپ کا کام ہے، باقی گھر کے انتظامات میرے ذمہ ہیں. اگر کوئی خاتون اس طرح شیئر کریں گی تو بعض اوقات شوہر پھر جو ہے وہ بالکل لوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنا بھی کمانا چھوڑ دیتا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں صحیح سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. تو اگر ایسا عمل کیا تو پھر بہنیں سمجھ لیں اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے، اس نکھٹو کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. کوئی بھائی نکھٹو سن بھی رہا ہو تو مجھ پہ ناراض نہ ہو کہ یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے. تو میں نے ایک مسئلہ عرض کیا ہے، پیسہ کمانا، خواتین کو نفقہ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، گھر کے انتظامات خاتون کے ہیں. جب یہ نظام بگڑے گا گھر کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، اس لیے تمام امور پہ توجہ کر کے پھر کوئی نتیجہ قائم فرمائیں. میں بھی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص امام اکیلا ہے اور ایک مقتدی ہیں تو ساتھ کھڑے ہوں گے. اب بالفرض ایک اور شخص آ گئے اور وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور یہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے اس کے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ دے. اب مقتدی کو چاہیے کہ وہ شریعت کے حکم کی تعمیل کی نیت سے پیچھے ہٹ جائے. افضل تو یہ ہوتا ہے اگر امام کے آگے جگہ ہے نا تو امام آگے بڑھ جائے ایک صف آگے. اور حالت نماز میں چلنے سے نماز ہر وقت فاسد نہیں ہوتی، خاص اس کی کنڈیشن ہے اگر امام یا کوئی بھی شخص ہے حالت نماز میں 3 قدم لگاتار اٹھا لے گا تو نماز فاسد ہوگی. اگر 3 نہیں اٹھائے 2 اٹھائے، مثلا جیسے کہ امام کھڑے ہیں اب پیچھے کوئی آ گیا اور امام نے محسوس کیا تو انہوں نے لمبے لمبے 2 قدم اٹھائے کہ ایک صف کا فاصلہ طے ہو گیا، تو 2 قدم اٹھانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. تو نماز میں چلنا منع نہیں ہوتا یہ، لیکن 3 قدم چلنا منع ہوتا ہے، 1-2 قدم پہ نماز ہو جاتی ہے. بہرحال انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ اگر ہمیں خط لکھنا چاہیں تو آپ انچارج پروگرام احکام شریعت D120 سائٹ کراچی میں خط لکھیں. ای میل کرنا چاہیں تو shariat@aryddigital.tv پر آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. حتی الامکان آپ کے جواب دیں گے. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ان سب کو اجازت مرحمت فرمائیں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنیں دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.